پھر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی، آپ نے کیسے گزاری، تو وہ تو تفصیلات ہے، وہ تو ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، ایک ایک مرحلہ، ایک ایک قدم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میں ان میں سے چند ایک مثالیں بیان کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے مکے میں بکریاں چرائی ہے، اور جب آپ بنی سعد میں تھے، جو رضاعت کے موقع پر آپ نے بنی سعد میں بچپن کے اندر 4 سال گزارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے بہن بھائی نہیں تھے، آپ اکلوتے تھے، والد کا انتقال تو پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا، اور آپ کے رضائی ایک بھائی تھے عبداللہ، اور 2 رضائی بہنیں تھیں، ایک کا نام انیسہ تھا، ایک کا نام شیما، اور ان کے ساتھ آپ نے بچپن گزارا، وہاں بھی بکریاں چرائی آپ نے، اور مکے میں بھی چرائی۔ یہ ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بکری چرانے کو یا دوسرے کاموں کو ہم کہتے ہیں یہ چھوٹے کام ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی اسوہ حسنہ سے، آپ کی زندگی سے سبق ملتا ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حلال رزق اگر کوئی شخص کما رہا ہے، چاہے وہ بکریاں چراتا ہے، چاہے وہ کوئی اور کام کرتا ہے، حلال ہے، تو ہمیں ایسے شخص کی بے قدری اور اس کی تحقیر کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ کوئی شخص ملازم ہے، ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، چوکیداری کرتا ہے، ڈرائیور ہے، اس کا بھی احترام ہے اسلام کے اندر، اس کو بھی حقیر مت سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہاتھ ملاتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے جب تک دوسرا شخص خود اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ ایک یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم دوسروں کا احترام کریں۔ اسلام میں یہ طبقاتی نظام میں یہ فرق کرنا کہ یہ بڑا آدمی ہے، یہ چھوٹا آدمی ہے، تو غریب ہے اس سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، امیر ہے تو اس کو سلوٹ کرتے ہیں، اور غریب ہے تو اس کو پیچھے بٹھاتے ہیں، بڑا آدمی ہے تو اس کو آگے بٹھاتے ہیں، اور چھوٹوں جو غریب چھوٹے لوگ جس کو ہم کہتے ہیں یہ چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے کام کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا سبق نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فقر میں زندگی گزاری ہے، فقیروں کے لیے، غریب، اور آپ کا فقر اختیاری تھا، آپ نے خود اختیار فرمایا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ چاہے تو احد پہاڑ کو سونا بنا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی زندگی کو اختیار فرمایا، آپ کا فقر اختیاری تھا۔ اور امیروں کے لیے بھی، تاجروں کے لیے بھی نمونہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، بچپن میں تجارت کی 12 سال کی عمر میں، پھر بڑے ہوئے 23-24 سال کی عمر میں بھی تجارت کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے آپ تجارت کیا کرتے تھے، وہ بڑی مالدار خاتون تھی مکہ کی، اور آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے عربوں کے اندر۔ اور عبداللہ بن صائب یہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کاروبار میں شریک تھا، اور جب یہ مدینہ آئے عبداللہ بن صائب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے مجھے پہچانا؟ تو عبداللہ نے کہا بالکل، کیسے نہیں پہچانا، آپ تو میرے شریک تجارت تھے، اور بہترین شریک اور پارٹنر تھے، نہ آپ میرے ساتھ کبھی جھگڑے ہیں، نہ آپ نے کبھی ٹال مٹول سے کام لیا ہے۔ تو کاروبار کے اندر سچائی ہونی چاہیے، کاروبار کے اندر سچ، امانت داری ہونی چاہیے، کاروبار کے اندر پارٹنر کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ کاروبار میں سچے ہیں، امانت دار ہیں، قیامت کے دن وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ایسے مسلمان تاجر ہوں گے۔
آج ہم دیکھیں، میں یہاں برطانیہ میں رہتا ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی میں یہ بات کہوں، لیکن اگر ہم یہ پوائنٹ ریز نہیں کریں گے اور ہم یہ مسائل نہیں بیان کریں گے تو کون بیان کریں گے؟ جب ہم غیر مسلم کی دکان میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کرنا پڑتا ہے، نہ وہ قسمیں کھاتا ہے، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کاؤنٹر پہ دکاندار آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں تمام پروڈکٹس پر وہ پرائس کے جناب کیا ہے قیمت کے بیچ لگے ہوئے ہیں، قیمتیں لگی ہوئی ہے، آپ کو جو چیز چاہیے وہ اٹھائے اور وہ تھیلی میں ڈالے، کاؤنٹر پر آئے، پیسے پے کرے اور چلے جائے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کی دکانوں پر آپ جائے تو 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، جی یہ چیز کتنے کی ہے؟ اتنے کی ہے، نہیں اتنے میں دے، اور جھوٹ، وہ جناب قسم کھاتے ہیں میں نے اتنے میں خریدی ہے۔ مسلمان ہو کر ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پاکستان گیا، ایک دکان میں مجھے بھائی وغیرہ لے گئے کپڑے لینے کے لیے، اب وہاں چھوٹی سی ایک دکان ہے اور اوپر کوئی 40-50 بلب لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی پاکستان میں ایک تو بجلی نہیں ہوتی ویسے ہی، اور آپ نے اتنے بلب لگائے ہوئے ہیں۔ تو مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ مولوی صاحب یہ اتنے بلب اس لیے لگائے ہیں تاکہ یہ جو کپڑے ہیں اس کی چمک زیادہ ہو، زیادہ چمکدار، جب آپ گھر لے جائیں گے تو پھر یہ نہیں چمکے گا، لیکن اتنے بڑے بڑے بلب 40-50 لگے تو یہ زیادہ چمکتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو دھوکہ ہے۔ حاجی صاحب دکان میں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے جی میں حلال کما رہا ہوں، اور اتنے بڑے بڑے بلب لگا کر کپڑوں کو چمکاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا کیا ہم نہیں کرتے ہیں۔ www.darsequran.com